دعا کے حوالے سے بات کر کے اسی سے اگر ہم لنک کریں کہ دنیا بقدر ایفرٹ اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اس بات کا بڑا چرچا کرتے ہیں، تو پھر وہ تقدیر کیا ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، ہر چیز پہلے سے پتہ ہے، سب کچھ ڈیسائیڈڈ ہے لکھا ہونا. اور آپ کا ایک اور بات بھی آپ کرتے ہیں بڑی خوبصورت کہ یہ کہانی شریف نہیں ہے، یہ بخاری شریف یا یہ قرآن شریف کی جب آپ بات کرتے ہیں تو سورہ کہف میں اگر ہم حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ تینوں واقعات، ویسے تو وہ کشتی میں سوراخ کرنا، دیوار سیدھی کرنا اور وہ بچے کا قتل جو ہے، وہ تو یہ بتاتا ہے کہ وہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ اس نے بعد میں ایک برا بچہ بننا تھا، انسان بننا تھا، اس لیے مار دیا گیا. اگر وہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا تو اس کے پاس وہ آپشن کہاں تھی کہ وہ کل کو صحیح راستے پہ چلتا یا غلط راستے پہ چلتا؟ کیا یہ سب چیزیں پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہیں؟ نہیں، اگر یہ ہم مان لیں تو رسولوں کا مقدمہ، کتابوں کا مقدمہ، آخرت کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا. لوگوں نے تقدیر کو بالکل غلط سمجھا ہے. تقدیر یہ ہے ہی نہیں ہے. اگر ہم یہ مان لیں کہ سب کچھ پہلے ہی ڈیسائیڈڈ ہے، پھر انبیاء دنیا میں کیا کرنے آئے تھے؟ قرآن میں یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، چاہو تو ناشکری کی روش اختیار کرو. بالکل ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے. ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں. مثلا میں اپنے ماں باپ چوز نہیں کر سکتا، میں اپنی عمر چوز نہیں کر سکتا. بیمار ہوں تو علاج کروا سکتا ہوں، لیکن میری میڈیکل لائف کتنی ہوگی یہ میں چوز نہیں کر سکتا. کوشش ضرور کر سکتا ہوں. میرے قد سے متعلق ڈیسیژن میں خود نہیں کر سکتا. میری آنکھوں کا کلر میں خود ڈیفائن نہیں کر سکتا. اب مزے کی بات ہے کہ جتنی چیزیں ہیں نا، ان کے بارے میں مجھ سے پوچھا بھی نہیں جانا. مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا تیرا قد اتنا کیوں تھا. اکاؤنٹیبلٹی جن چیزوں کی ہے اس کا اختیار آپ کو دیا گیا ہے. اگر وہ اختیار نہیں مانیں گے تو یہ تو گمراہی کے اوپر مبنی عقیدہ ہے. یہ جو اختیار کو نہیں مانتے تھے وہ جبریہ تھے، وہ بھی گمراہ ہے. قدریہ اور جبریہ کا دوسری طرف قدریہ ہے جو کیٹاگوریکل ڈینائل کرتے ہیں. قدریہ کا موقف جو ہے نا، اگر اس میں تھوڑا سا غلوف نکال دیا جائے نا، وہ پھر بھی کسی لاجک کے اوپر قرآن و سنت میں بیٹھتا ہے. جبریہ کا تو بالکل نہیں بیٹھتا. سیدھی سی بات ہے. اب آ جائیں کہ اہل سنت کا موقف کیا ہے کہ ہم درمیان میں کچھ چیزوں کا ہمیں اختیار دیا گیا، کچھ چیزیں اللہ نے ہمارے لیے ٹیسٹ کے طور پہ رکھی ہوئی ہیں. یہ جو آپ نے موسیٰ اور خضر کا واقعہ جو سورۃ الکہف میں ہے اس کو بیان کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا تھا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے نا تو تمہیں یہ صبر کر لینا چاہیے کہ اس میں مستقبل میں تمہارے لیے کوئی خیر پوشیدہ ہے. وہ جو بچہ مرا اس کی عمر اللہ کے ہاں اتنی ہی لکھی ہوئی تھی. اسرائیل نے اس کی روح قبض کرنی تھی، وہاں پہ اسرائیل کی ڈیوٹی پوری کر دی حضرت خضر نے. اور اس کے گیس یہ سمجھایا گیا کہ جب بڑا اگر ہوتا تو یہ کرتا. یہ ایک تسلی کے لیے، اس نے بڑا ہونا ہی نہیں تھا. اللہ کی ڈیسٹنی میں ہمیشہ سے اس کی عمر اتنی تھی. یہ ایک تسلی دی گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا کرنا تھا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ڈیسیژن چینج کر دیا. نہیں، اس طرح نہیں. البتہ ایک چیز ہے کہ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس سے یہ تکلیفیں آئیں گی، لیکن اگر اس نے دعا کی تو میں یہ تکلیفیں ختم کر دوں گا. یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے تقدیر نہیں بدلتی، وہ ٹھیک کہا جاتا ہے پارشلی. وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اگر نہیں مانگے گا تو نہیں بدلی جائے گی. کوئی نیکی کا کام نہیں کرے گا تو نہیں بدلی جائے گی، اور اگر کر لے گا تو بدلی جائے گی. اور یہ بھی تقدیر میں پہلے لکھا ہوا ہے. لہٰذا یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے. تقدیر اللہ کا نالج ہے. یہ کوئی سلیبس نہیں ہے جسے ہم نے فالو کرنا ہے. اللہ کو اپنے ایکسپرٹ علم سے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ہوگا، نہ کہ یہ کہ اللہ نے کہا یہ ایسا کرے گا. ایسا نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہے. تو پھر قرآن کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا. جس طرح ایک نالائق شاگرد کو ایک لائق استاد پیپر سے پہلے بلا کے کہتا ہے کہ بھائی تو نے تو فیل ہو جانا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فیل ہو گیا تو اب اس استاد کی وجہ سے ہوا. نہیں، استاد کی وجہ سے نہیں ہوا، اس کے کرتوت سے اس نے فورس ہی کر لیا. اس طریقے سے اللہ نے اپنے علم سے فورس ہی کیا. اور اگر وہ اچھا پیپر کر لیتا تو پاس ہو جاتا. وہ فیل ہو جاتا، استاد فیل ہو جاتا، کرتا محنت کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مستقبل کو فورس ہی کیا اور اپنے پاس رکھا ہے. ہمیں بتایا ہی نہیں ہے. جب وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم اس علم کے اوپر بیٹھ کے کیسے جھگڑ سکتے ہیں کہ جو میرے علم میں ہی نہیں ہے؟ جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ تمہارا جنت میں جانا یا جہنم میں جانا اللہ کی تقدیر میں لکھا ہے. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ پھر لکھے پہ اکتفا کر لیں. اس حدیث کو حضرت علی نے روایت کی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھے اعمال کرو، اگر تم جنتی ہوئے تو تمہارے لیے وہ اعمال آسان ہوتے جائیں گے. یعنی نبی علیہ السلام نے ترغیب دلائی کہ جو واقعی اچھا بننا چاہتا ہے اس کے لیے اعمال آسان ہوں گے. یہ جہنم انسان خود کماتا ہے. کتنا انٹلیکچوئل جواب دیا ہے. ورنہ آپ کو کہنا چاہیے تھا ٹھیک ہے جو مرضی کر لو، نماز پڑھ لو، تم نے جانا ہی جہنم ہے. یہ نہیں ہے. وہ اللہ کا علم ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں. اب میں کیسے یہ ڈیسائیڈ کروں کہ جو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں میرا یہ نہ کہیں لکھا ہو تو میں اس وجہ سے آپ نیکی کا کام چھوڑ دوں؟ نہیں. اگر میں نیکی کا کام کر رہا ہوں تو جناب جنرلی آپ جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ بیڈ لک صرف دنیا کی زندگی میں ہے کہ آپ کو محنت کا اجر نہ ملے. آخرت میں کوئی بیڈ لک نہیں ہے.
یہ بالکل وہ جو کلیئر کر انسان اور وہ جو پیدا ہی کیا گیا جہنم کے ایندھن کے لیے جن کو، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایکسپرٹ اوپینین دیا ہے نا کہ جو میجورٹی اس طرف چلی جائے گی، نہ کہ یہ کہ ہم نے اسے پابند کیا کہ جائے۔ وہ قرآن میں آیا کہ ہم نے انہیں آنکھیں دی تھی وہ دیکھتے نہیں، کان دیے تھے وہ سنتے نہیں، عقل دی تھی وہ عقل کو استعمال نہیں کرتے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ خود اپنے انسٹرومنٹس کو یوز نہیں کرتے، اس وجہ سے یہ گمراہی کا راستہ اپنے لیے کھولتے ہیں، نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پابند کیا ہے کہ وہ ضرور جہنم میں جائیں گے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر دی ہے، نہ کہ یہ کہ ہمیں اس کا پابند کیا ہے، چونکہ اللہ کا علم کامل ہے۔ اصل میں جو سوال ہے نا اس کا وہ یہ بنتا ہے کہ اگر اللہ کو پتا تھا کہ الٹیمیٹلی اس انسان نے اپنی مرضی سے جہنم ہی کمانی ہے تو ہمیں اس تکلیف میں ڈالا کیوں؟ ہاں، اس سوال کو اللہ نے بیان کر دیا، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے۔ تو سوال ہی ختم ہو گیا نا۔ جی سوال ختم۔ اصل میں نا یہ سوال اٹھانا چاہیے، یہ سوال اچھا، لیکن اس کا بھی جواب ہے میرے پاس، اس کا بھی جواب میں دوں گا۔ اس کا جواب یہ ہے، مجھے یہ بتائیے، اگر آپ کو کوئی شخص پانی میں دھکا دے دے اور کنارے پہ کھڑا ایک شخص یہ کہے کہ یوں کر کے ہاتھ مارو تم کنارے پہ آ جاؤ گے اور بچ جاؤ گے، تو ہمارے کے ہاتھ، اچھا آگے سے وہ یہ کہنا شروع کر دے مجھے بتاؤ میری مرضی کے بغیر مجھے دھکا کس نے دیا، یعنی میری مرضی کے بغیر مجھ سے پوچھے بغیر مجھے کس نے پیدا کیا، تو بھائی آپ ڈوب جائیں گے۔ پہلے تو کنارے پر آنا ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ اس کو بتائے گا بھی کنارے پہ آ جاؤ، پھر دھکا دینے والے سے بھی پوچھ لینا۔ یہ جو کنارے پہ کھڑا شخص ہے یہ وقت کا پیغمبر ہے جو کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہاتھ پاؤں مارو جنت تک پہنچ جاؤ گے، جنت میں جا کے انشاءاللہ ہم مل کے پوچھیں گے کہ یا اللہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کیوں پیدا کیا، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جب جنت میں کوئی پہنچ جائے گا وہ کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی خدائی میں مجھے ساتھ شامل کر لیا، خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ، کہ تو پوری کائنات پہ حکم چلا رہا تھا، مجھے بھی ایک کائنات تو نے دے دی، کن فیکون کا حکم چل رہا ہے، تو یہ تیری مہربانی ہے کہ میں ہمیشہ سے نہیں تھا لیکن تو نے مجھے ہمیشہ کے لیے پیدا کیا اور ہمیشہ کی کامیابیاں میری مقدر ہو۔ نہیں وہاں تو شاید ہماری ریکارڈنگ ہی سنا دی جائے جو ہم نے وہ عہد دیا ہوا ہے، وہ نہ بھی سنائی جائے، ہم نے تو بھائی جنت میں جا کے پوچھنا بھی نہیں ہے، ہاں کہ بھائی ہم جنت میں پہنچ کے بھائی ٹھیک ہے صحیح پیدا کیا۔